اگر زمین پر جینے والے ایک مسلمان کا قتل کرنا چاہیں گے تب بھی کبھی سارے کفار مل کر بھی سارے مسلمانوں کو کبھی مٹانے والے نہیں۔ تم مٹاتے مٹاتے مٹ جاؤ گے، ہم کو مٹاتے مٹاتے فرعون مٹ گیا، ہم کو مٹاتے مٹاتے قارون مٹ گیا، ارے ہم کو مٹاتے مٹاتے موجودہ فرعون بھی مٹ جائیں گے، لیکن کبھی مسلمان زمین سے مٹنے والا نہیں۔ اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، اگر آج دشمن سمجھتا ہے کہ مسلمان معصوم بچوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا کے مسلمانوں کو ڈرایا جائے گا، اس قوم کو ختم کر دیا جائے گا، پیغام لے لو، وہ لوگ جو مسلمانوں کو ختم کرنے کی جو سو پلاننگ اور خوابوں میں ہے، اور وہ مسلمان جو ان حالات کو دیکھ کر، ان ویڈیوز کو دیکھ کر، ان پکچرز کو دیکھ کر مایوس ہو رہے ہیں، غمزدہ ہو رہے ہیں، ایمان کم ہو رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اے اللہ عز و جل میری دعا کو سن لینا، میری امت کو کبھی قحط سے ختم نہیں کرنا، کہ ساری کی ساری امت کبھی بھوک اور پیاس سے مرنے والی نہیں ہے، ہمیشہ اس امت کے اندر اناج روا دوا رہے گا۔ اللہ عز و جل نے کہا ہم نے آپ کی دعا سن لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے پروردگار، میری قوم پر ایسے ظالم بادشاہ کو تو مقرر مت کر دے جو انہیں سرے سے مکمل طور پر قتل کر دے۔ اللہ عز و جل نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں تو میں اپنی بات سے پلٹتا نہیں۔ آپ کی دونوں دعائیں قبول ہو گئی۔ پیغام مسلمانوں کے لیے خوشخبری کا، پیغام دشمن کے لیے پہلی تدبیر، اپنے حوصلوں کو بلند کرو۔ فرمایا اللہ عز و جل نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے اگر دشمن ایک کیا، دنیا کے سارے دشمن مل کر بھی اگر زمین پر جینے والے ایک ایک مسلمان کا قتل کرنا چاہیں گے تب بھی کبھی سارے کفار مل کر بھی سارے مسلمانوں کو کبھی مٹانے والے نہیں، کبھی مٹنے والا نہیں مسلمان۔ تم مٹاتے مٹاتے مٹ جاؤ گے، ہم کو مٹاتے مٹاتے فرعون مٹ گیا، ہم کو مٹاتے مٹاتے قارون مٹ گیا، ارے ہم کو مٹاتے مٹاتے موجودہ فرعون بھی مٹ جائیں گے، لیکن کبھی مسلمان زمین سے مٹنے والا نہیں۔ پھر کیسا مریں گے میں تم؟ ہمارے خاتمے کے لیے اللہ نے ایک ہتھیار تیار کر رکھا ہے۔ کوئی بم بارود سے مرنے والی قوم نہیں ہے یہ، کوئی تلوار بندوق سے مرنے والی قوم نہیں ہے یہ۔ ارے قوم میں اتنی محبت ہے، اتنی امن ہے، اتنی شانتی ہے، اللہ نے اس قوم کے لیے آج جہاں بچہ بچہ جانتا ہے کہ سیریا ملک کا نام، اللہ عز و جل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت سے پہلے ملک شام سیریا کی طرف سے ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، وہ ہوائیں زمین پر جینے والے جب مسلمان کے بدن کو چھوئے گی، ہر مسلمان زمین کا اس ہوا سے مرنے والا ہے۔ ہمارا خاتمہ اس ہوا سے ہے، کوئی بم بارود سے نہیں۔ تب جب سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے تب صرف کفار بچنے والے ہیں دنیا پہ۔ قیامت کا دن مسلمان پہ نہیں، قیامت کے دن کفار پہ ٹوٹنے والا ہے۔ معصوم نہتے فلسطین، معصوم نہتے عورتیں، معصوم نہتے بچے، معصوم نہتے نوجوان، ان کا قصور کوئی اور نہیں تھا، وہ بیت المقدس کے اندر عبادت کرنا چاہتے تھے، عبادت کے اندر وہ اپنے سجدہ ریز ہونا چاہتے تھے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے تھے، اپنے رب کو منوانا چاہتے تھے، لیکن ظالم اسرائیلی فوج نے ان پر نہتے لوگوں پر آ کر گولیوں کی ایسی بوچھار کر دی کہ لاشوں کے انبار لگ گئے۔ ہم کو احساس نہیں ہے، ہم نہ افطار میں ان کو یاد کر سکے، نہ ہم کو رات میں یاد کر سکے، نہ ہم کو سجدے میں یاد آتے ہیں وہ، نہ ہم کو رکوع میں یاد آتے ہیں وہ، نہ ہم کو دعا میں یاد آتے ہیں وہ بیچاروں کو ہم نے دنیا سے کاٹ کر ان مسلمانوں کو ہم نے نہتے کر دیا۔ آج شدید ضرورت ہے عزیزان محترم میرے اور آپ کی، جو لوگ معتکف بیٹھے ہوئے ہیں ہر مسجد کے اندر، میں ان سے بھی التماس کر رہا ہوں کہ رات کو اٹھیے آخری پہر میں، تہجد ادا کرتے وقت میں قنوت نازلہ کا اہتمام کر کے ان یہودیوں کی تباہی کا ذریعہ بن جائے میں اور آپ، اور ان یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹنے کا ذریعہ بن جائے میں اور آپ۔ ان کی دادا گیری، ان کی اجارہ داری کا وقت انشاءاللہ اللہ کے حکم سے قریب آ رہا ہے انشاءاللہ۔ بہت دادا گیری کر لی، بہت جو ہے نا مسلمانوں کو پریشان کر لیا، بہت انسانیت کو پریشان کر لیا، بہت شرمسار انسانیت کو کر دیا۔ وقت آ رہا ہے ہم ان کے لیے ایک چتاونی کی یہ بات ضرور بتائیں گے کہ ابھی اس سرزمین کے اوپر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے موجود ہیں۔ خبردار یہودی، ابھی الحمدللہ خالد بن ولید جیسے
सिपह सालार के मानने और चाहने वाले इस सरजमीन पर जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमको सफेद हस्ती से जिसने मिटाया था, तुमको घुटनों के बल जिसने लाया था, तुमको जिसने अपनी सफों से दूर किया था, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानने और मानने वाले इस सरजमीन पर जिंदा है इंशाअल्लाह। इतना आसान नहीं होगा कि मुसलमानों को परेशान किया जाए, इतना आसान नहीं होगा कि मुसलमानों में तितर बितर किया जाए, इतना आसान नहीं होगा कि मुसलमानों की सफों में इंतशार किया जाए। तुम चलाओ, कितने गोलियां चला सकते हो, लेकिन याद रखना अबाबिल जैसे परिंदों ने काबे की हिफाजत की थी, और अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया के हर बेटी और बेटे को, हर नौजवान और हर बुजुर्ग का अबाबिल बना के बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए रखेगा इंशाअल्लाह। होगा इंशाअल्लाह। हम वक्त के इंतजार में हैं, हम अल्लाह से मुनाजात कर रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, हम अल्लाह को पुकार रहे हैं। हमारे गुनाहों की ये सजा है कि अल्लाह हम जानी इस दुआ आनन फानन कबूल नहीं कर रहा है, इसीलिए कि वह जबान से मैं झूठ भी बोलता हूँ, उस जबान से धोखा भी देता हूँ, उस जबान से मैं अल्लाह का नाम भी लेता हूँ, फिर अल्लाह कैसे मेरी दुआ को कबूल करेगा। इसीलिए मेरे मुसलमानों, ये चार मीनार के दामन में जो काला काले बुरखे जो नजर आ रहे हैं, ये जो दयूस किस्म के मर्द अपनी औरतों की उंगलियां पकड़कर जो शॉपिंग करा रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, बाज आ जाओ इन हरकतों से। दुश्मन तुम्हारी सफों को खोखली कर रहा है, दुश्मन तुम्हारी सफों में इंतशार पैदा कर रहा है, दुश्मन तुम्हें तबाह करने के पूरे जरिए ढूंढ रहा है, और तुम हो के ईद की खुशियां मनाने में लगे हो। जरा सोचो उन लोगों के बारे में जो मर्ज से हैदराबाद की सरजमीन पर किसी का बाप मर गया, किसी की बीवी मर गई, किसी का भाई बेटा मर गया, किसी की औलाद मर गई, किसी का पड़ोसी मर गया, क्या तुम उनके गम में शरीक होना नहीं चाहते? होना चाहते हो। और उसी तरीके से जिस तरीके से फलस्तीन की सरजमीन पर आज लाशें बिछी हुई है, उनके गम में मैं इतनी दूर से शरीक हो सकता हूं। इसीलिए कि मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान दुनिया में किसी कोने में रहो, वो एक जिस्म के मानिंद है। अगर उसकी एक उंगली को अगर जख्म होता है तो उसका सारा जिस्म बुखार में मुब्तला होता है। यही कैफियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और कहा कि दुनिया के किसी खित्ते के अंदर कोई मुसलमान अगर परेशान हो जाता है या वो गमजदा होता है तो दुनिया के सारे मुसलमानों को उसके गम में शरीक होना चाहिए। हम फलस्तीनी मुसलमानों के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनके दर्द में शामिल हैं इंशाअल्लाह, हम उनके गम में शामिल हैं इंशाअल्लाह, और अल्लाह की बारगाह में हम तौहीद परस्त जरूर मांगते रहेंगे इंशाअल्लाह। वक्त का इंतजार भी करेंगे इंशाअल्लाह, सब्र भी करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हमें उम्मीद है कि अल्लाह हमारी दुआ रायगा नहीं करेगा इंशाअल्लाहुल अजीज। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह 100 साल के बाद औलाद दे सकता है, तो अल्लाह हमारी भी दुआ कभी ना कभी तो जरूर कबूल करेगा। लेकिन हम ये वार्निंग करना चाहते हैं इन यहूदियों को कि अपनी अकल को ठिकाने लाओ, और याद रखना उम्मत मोहम्मदिया से छेड़छाड़ अच्छी बात नहीं है। हमारे नबी ने हमें सब्र सिखाया है, हम उसी सब्र के दामन को लेकर चल रहे हैं। किसी दिन अगर ये मुसलमान ये सब्र का दामन अगर छोड़ दिया यहूदियों, तो हिटलर ने तुम्हारी जो दुर्गत बनाई थी उससे ज्यादा दुर्गत इंशाअल्लाह उम्मत मोहम्मदिया बनाएगी इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, अल्लाह मासूम फलस्तीनियों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह मासूम बच्चों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह मासूम बहनों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह मासूम बुजुर्गों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह निहत्ते नौजवानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह या अल्लाह बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमाए, अल्लाह बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमाए, अल्लाह बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमाए, अल्लाह या अल्लाह यहूदियों को निस्तो नाबूद कर दे मेरे पाक परवरदिगार, यहूदियों को निस्तो नाबूद कर दे मेरे अल्लाह, यहूदियों को निस्तो नाबूद कर दे मेरे अल्लाह, या अल्लाह यहूदियों के अज़ाइम को पाश पाश कर दे मेरे अल्लाह, यहूदियों के अज़ाइम को तबाह बर्बाद कर दे मेरे अल्लाह, या अल्लाह इनके हथियारों को जीरो कर दे मेरे पाक परवरदिगार, इनके हथियारों को जीरो कर दे मेरे पाक परवरदिगार, इनके हथियारों को ठंडे कर दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह जो कोई इस्लाम की दुश्मनी अपने सीने में रखता है, हमारे सीनों को ठंडे करने के लिए, हमारी आंखों को ठंडे करने के लिए ऐसे जालिमों को निस्तो नाबूद कर दे, ये जमीन दोस्त कर दे मेरे पाक परवरदिगार। तुझको तेरे तमाम नामों और सिफात का वास्ता है, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए अल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम
वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज्बे को जिंदा रखो, ये हमारा क़िबले अव्वल है। इसकी बाजियाबी के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नमाजों की हिफाजत करिए। आज जलसा हो रहा तो सुबह फजर गोल नहीं हो सकती मेरे भाई। सोचो थोड़ी देर के लिए नौजवानों, जो लोग फलस्तीन जा चुके हैं वो मुझसे आकर कहते हैं कि मस्जिद अक्सा में जाकर अगर नमाज पढ़ना है तो इजरायली फौज 40 साल से कम उम्र के लोगों को नमाज पढ़ने जाने नहीं देती। इजरायली वहां पर 80 फीट की दीवार उठा चुके हैं मगरबी किनारा और गाजा पट्टी में। तो इजराइल फलस्तीनी नौजवान, उनका इरादा देखो, हौसला देखो, नमाज से मोहब्बत देखो कि 70 फीट की दीवार पर भी सीढ़ी लगाकर कूद के जाता है कि नहीं आज मस्जिद अक्सा में 2 रकात नमाज पढ़ कर आऊंगा। यहां पर हैदराबाद में तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको, हिंदुस्तान में तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको मस्जिद जाने के लिए। मस्जिदें हमारी हैं मगर फजर और इशा में तो मस्जिदें वीरान नजर आती हैं। मेरे भाई सोचो, मस्जिद अक्सा को नमाज पढ़ने के लिए इजरायली फौज रोकती है और हर जुमे के दिन नौजवान वहां पर जाते हैं, लड़ते हैं, जद्दोजहद करते हैं, गोलियां चलती हैं, टीयर गैस फेंका जाता है, नौजवान जख्मी होते हैं, बूढ़े लोग जख्मी होते हैं, मगर बोलते नहीं जाके नमाज पढ़ना है। अगर हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस हमारा होगा। हमारे मिजाजों में अगर इस्लामी किरदार पैदा होगा, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस आपका होगा। अगर हम सच बोलना शुरू कर देंगे, मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस आपका होगा। अगर हम इल्म के मैदान में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे पास साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और बेहतरीन एक्सपर्ट्स पैदा होंगे, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस आपका होगा। अगर आप दीन को समझकर अपनी तबीयत पर शरीयत को गालिब करेंगे, अरे मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस छोड़ो, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में आकर सर रखेगी। मगर क्या हम तैयार हैं इन चीजों के लिए? क्या हम अपनी तबीयत पर शरीयत को गालिब करने तैयार हैं? सही कहा मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला ने कि शरीयत की हिफाजत करना है। और हमारी यहाँ की हुकूमत ने एक अजीब व गरीब फैसला ले लिया। क्या फैसला लिया? कि जो भी मुसलमान ट्रिपल तलाक बोलेगा उसको 3 साल की सजा का कानून ला रहे। यह अजीब व गरीब हुकूमत है कि कौन सा कानून है ये? सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि क्रिमिनल इसको ऑफेंस बना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 मर्तबा भी अगर आप कहेंगे तो तलाक नहीं होता, वो एक ही तस्वुर किया जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 3 मर्तबा कहने के बावजूद भी एक ही होगा, तो फिर गलती कहां हो रही है? कौन सा कानून होगा? और फिर क्रिमिनल ऑफेंस में जुर्म को साबित करना वो तो प्रोसिक्यूशन का काम होगा। ये मर्दों को आप इजाजत दे रहे हैं मिस्टर मोदी, आप इस्तेसाल कर रहे हैं मुस्लिम खवातीन का। कोई भी मुस्लिम मर्द जाकर कोर्ट में बोलेगा मैं बोला ही नहीं, या मैं बोला ही नहीं। कहां बोला? घर में बोला। घर में कौन थे सुनने वाले? कौन थे घर में सुनने वाले? और फिर हमारे इंडियन पीनल कोड में अगर आप गुस्से में किसी को तमाचा मार दिए, गोली चला दिए, तो आप जाके बोलते 84 सेक्शन 84 आईपीसी में इंसैनिटी के मैं पागल हो गया था। तो जो भी तलाक देता वो पागल है, गुस्से में देता है, होश आवाज में नहीं देता। तो फिर औरतों का फायदा कहां हो रहा है इसमें मिस्टर मोदी? कहां औरतों का फायदा हो रहा है? और फिर यह कहते हैं कि उसको औरत को अलाउंस दिलाएंगे उसके शौहर से, उन्हें जेल में जाके दुबई में बैठा तो पैसे देगा। जेल में अगर कोई जाके बैठेगा तो बीवी को पैसे देता। बताइए आप ये क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान के हमारे कानून के लिहाज से अगर कोई किसी पर मुल्क के गद्दारी का इल्जाम लगता है
تو اس کو بھی سزا 3 سال سے 5 سال. آپ ایک شادی کو اگر 3 بار کوئی طلاق بولا تو 3 سال کی سزا. اچھا اگر کوئی کاؤنٹرفیٹ کرنسی کوئنز کو اگر امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس کو 3 سال کی سزا نہیں. 420 کا کیس بک ہوتا سزا ہوتی تو 3 سال کی سزا نہیں ہے. 420 کو 3 سال کی سزا نہیں ہے. کسی کو رشوت دے رہے تو اس میں 3 سال کی سزا نہیں ہے. کھانے اور جوس میں ملاوٹ پیدا کر رہے تو اس میں 3 سال کی سزا نہیں ہے. مگر اگر کوئی مسلمان 3 بار طلاق بول دے تو 3 سال کی سزا. ارے سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا کہ 3 بار بولنے پر بھی ایک ہی ہوگا. 3 تو گیا ختم نا. ہندوستان کا آرٹیکل 141 کے لحاظ سے وہ تو کورٹ کا قانون ہے. مگر نہیں, ہمارے وزیر اعظم یہ پیغام دینا چاہ رہے. ارے وزیر اعظم, ٹرپل طلاق پہ قانون کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا قانون غلط ہے, یہ دھوکہ ہے, جھوٹا قانون ہے یہ. اس سے عورتوں کی مدد نہیں ہوگی. بار بار ہر وقت کہتے جینڈر جسٹس, جینڈر جسٹس. کہاں کا جینڈر جسٹس ہو رہا ہے؟ آپ تو مردوں کو کھلا چھوڑ دے رہے ہیں. وہ مرد جا کے بولے گا میں بولا ہی نہیں. اب کون ثابت کرے گا اس کو؟ اور کہتے کہ 2 مہینے میں 65 ٹرپل طلاق کے کیسز آئے. ہندوستان کے وزیر اعظم, ہم نے ہمارے ملک میں جہیز کے خلاف ہم نے قانون بنایا. بڑے بڑے منسٹروں کے شادیاں ہوتے, جا کے دیکھو آپ. ان کے بڑے بڑے منسٹرز کے شادی میں بولتے کہ میں اتنے لاکھ کی گاڑی دیا, اتنا تولہ سونا دیا. پورے لوگ جاتے اس میں, مگر قانون ہے. ہم نے قانون بنایا کہ چائلڈ بچے, وہ بچے, چھوٹے بچے اور بچوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی. 2011 کا سینسس بولتا کہ ہندوستان میں 1 کروڑ غیر مسلم بچے اور بچوں کی شادیاں ہوئی. قانون بنا دیا ہم نے قانون بنایا, کچھ نہیں ہوا. اور پھر ہمارے وزیر اعظم جینڈر جسٹس کی بات کرتے. میرے بھائی 10 سال میں کتنے سیکشل افینسز کے کیسز ہوئے ملک میں؟ 22,40,000. 10 سال میں 22,40,000 کیسز ہوئے. اور اگر حساب نکالا جائے تو 26 جرم ہر گھنٹے کو عورت کے خلاف ہوئے. قانون ہے, ختم کیوں نہیں ہوا پھر؟ اور پھر اگر آپ دیکھیں گے ہر گھنٹے میں 3 ہندوستانی عورتوں کا ریپ ہوتا ہے. ہر گھنٹے میں 3 ہندوستانی عورتوں کا کڈنیپ ہوتا ہے. ہر گھنٹے میں 5 خواتین پر, ہندوستانی خواتین پر حملے ہوتے ہیں. اور پھر مردوں کے ظلم کے واقعات عورتوں پر کتنے ہوئے 10 سال میں؟ 9,09,713. یعنی 10 واقعات ہر گھنٹے کو. قانون بنا دیے نا, کیا اکھاڑ لیا قانون بنا کے؟ کیا نکلا آپ کو؟ اسی لیے ہم کہہ رہے ہندوستان کے وزیر اعظم, یہ ٹرپل طلاق مانتا ہوں یہ غلط ہے, گناہ ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی کہا کہ غلط ہے. حنفی مسلک کے بڑے بڑے علماؤں نے کہا کہ غلط ہے. اس طریقے سے شادی ختم نہیں کرنا ایک گناہ ہے. اس کو ہم ختم کر سکتے, آپ کا قانون نہیں ختم کر سکتا. آپ کا قانون صرف عورتوں کو کمزور کرے گا. آپ کا قانون انصاف دلانے کے بجائے عورتوں سے ناانصافی پیدا کرے گا. آپ کا یہ قانون 3 سال کی سزا مردوں کو ایک موقع دے گا کہ اپنی عورتوں کو چھوڑ دو بغیر طلاق دیے. اور ہندوستان میں 2011 کا سینسس یہ کہتا ہے کہ 22 لاکھ ایسے شادی شدہ عورتیں جن کو ان کے شوہروں نے اپنے گھر سے باہر نکال کر بولا کہ چل بھاگ نکل, جس میں ایک گجرات کی ہماری بھابھی بھی ہے. اس کا قانون بناؤ آپ, اس کا قانون بناؤ مسٹر پرائم منسٹر کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے شادی کرتے ہوئے اگر میں الیکشن فارم پہ لکھ رہا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے تو قانون یہ بناؤ کہ جورو اس کے ساتھ رہنا, اس کے گھر میں رہنا, اس کا کھانا کھانا. یہ قانون بننا چاہیے.
کہ بیوی اگر ہے بولے تو بیوی ساتھ رہنا، گھر میں رہنا، مہارانی بن کے رہنا، مگر وہ نہیں، ٹرپل طلاق پہ 3 سال. یہ کون سا قانون بنانے جا رہے ہیں؟ کچھ انصاف نہیں ہوگا، کچھ انصاف نہیں ہونے والا ہے، استحصال ہوگا. اور قانون کے لحاظ سے مجھے پوری امید ہے کہ اگر اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، یہ سٹرک آف ہو جائے گا، یہ سٹرک آف ہو جائے گا. آپ بول رہے 3 سال دوں گا میں؟ 3 سال کون؟ ہمارا کرمنل سسٹم کیسا ہے؟ ٹرائل کورٹ سے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ. ارے 90 دن میں جب انہیں طلاق دے سکتا، آپ کیوں کرائم کر رہے ہو اس کو؟ 1 مہینے میں، دوسرے مہینے میں، تیسرے مہینے میں ختم. مگر آپ کیس ڈال کر اس عورت کو اور پریشان کر رہے ہیں. یہ بتائیے آپ، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے میرے بھائی، یہ عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے. اور جو ہماری خواتین کی تنظیمیں بڑے خوش ہیں، اچھا کرے اچھا کرے اچھا کرے، مودی جی بڑا اچھا کرے. ارے کبھی مودی جی کو پوچھتے کہ گجرات میں ایک مسلم عورت کو ٹکٹ دینا تھا، ایک مسلم عورت کو MLA کا ٹکٹ دینا تھا، ایک مسلمان کو MLA کا ٹکٹ دینا تھا؟ نہیں، کچھ نہیں. مگر محبت اتنی. مرحوم قائد سالار ملت اسی دارالسلام کے اسٹیج سے اپنی تاریخی تقاریر کو ہم نے سننے کا موقع ملا سالار کی. تو سالار نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ 100 گز واروں 1 گز نہ پھاڑوں. تو ان کا ایسا ہے، میں ایسا کروں گا. ارے کیا کر رہے؟ کچھ نہیں کر رہے. میرے بھائی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ افروزل کا واقعہ ایک دردناک واقعہ. افروزل کو جس طریقے سے مارا گیا، اس کا ویڈیو نکالا گیا، جس طریقے سے وہ شیطان ایک غریب مسلمان کو، جس نے بنگال کی سرزمین کو چھوڑ کر راجستھان کی سرزمین پر اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بیٹیوں کی شادی کے لیے، اپنی بہنوں کو پڑھانے کے لیے محنت کر رہا تھا، اس کو ایک شیطان نے پکڑ کر لے جا کر کڑھاڑی سے مارا. اس کی ویڈیو نکالی اور وہ افروزل پکار کر کہہ رہا تھا کہ بابو مجھے بخش دو، بابو مجھے بخش دو. مگر ایسا نہیں کیا وہ شیطان نے، بلکہ پٹرول ڈال کر افروزل کے جسم کو جلا دیا. آج اس کی تائید میں ہندوستان میں 580 لوگ، اس شیطان نے جس نے افروزل کو مارا، اس کا بینک اکاؤنٹ کھلایا گیا اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے 500 لوگوں نے 3.5-4 لاکھ کی رقم جمع کر دی. بتائیے آپ، سنگھ پریوار کی تنظیمیں ادے پور میں جلوس نکالے اس کی تائید میں، اور وہاں کے سیشن کورٹ پر ایک سنگھ پریوار کا آدمی کھڑا ہو گیا بھگوا جھنڈا لے کر. یہ انسانیت ہے؟ یہ تمہارا ضمیر مر چکا ہے اور تم ہم سے کہہ رہے ہو؟ یہ پورے کے پورے کون لوگ ہیں جو اس شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ یہ پورے وہی لوگ ہیں، ان کی آئیڈیالوجی وہی ہے. یہ گوڈسے کے جانشین ہے، جس نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا، یہ پورے کے پورے اس کے جانشین ہے. جس نے بابری مسجد کو شہید کیا، یہ پورے کے پورے ان کے جانشین ہے. جس نے دلی کی روڈوں پر سکھوں کا خون قتل عام کیا، وہ پورے کے پورے انہی کے جانشین ہے. جنہوں نے گجرات اور ممبئی کی روڈوں پر انسانیت کا قتل کیا، چاہے ہندو یا مسلمان ہو، یہ پورے ان کے جانشین. میرے بھائی، افروزل کی موت اگر ہندوستان کے انصاف پسند لوگوں کے ضمیر کو اگر نہیں جھنجھوڑتی تو پھر کیا چیز جھنجھوڑے گی آپ کو؟ کہاں گیا ہمارا ضمیر؟ کہاں گیا ہماری انسانیت؟ کب تک اس طرح سے ہم کو گائے اور جانوروں کی طرح مارا جائے گا؟ کوئی تو روکے اس کو. ختم کب ہوگا؟ کیا مسلمان کو صرف مذہب کے نام پر مارتے رہیں گے؟ ہندوستان کے وزیر اعظم آپ مسلم عورتوں کی حفاظت کی، ان کے انصاف کی بات کر رہے ہیں، تو کبھی آپ نے سوچا کہ افروزل کی ایک بیوہ بھی ہے؟
کبھی آپ نے سوچا کہ افروزل کی بیٹیاں ہیں شادی کے لیے، آپ 3 سال کی سزا دے رہے ہیں، کیا ہندوستان کے وزیر اعظم اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ افروزل کے قاتل کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا؟ ہندوستان کے وزیر اعظم مسلم عورتوں سے جسٹس کی بات کر رہے ہیں، تو کیا عمر محمد کی بیوہ سے انصاف ہوگا؟ کیا پیلو خان کے بیٹوں سے اس کی بیوہ سے انصاف ہوگا؟ ہندوستان کے وزیر اعظم مسلم خواتین سے انصاف کی بات کر رہے ہیں، تو کیا اخلاق کی ماں کو انصاف ملے گا؟ کیا اخلاق کی بیوہ کو انصاف ملے گا؟ کیا علیم الدین انصاری کی بیٹی کی زندگی میں اس کے باپ کے قاتلوں کو سزا دلائیں گے آپ؟ ہندوستان کے وزیر اعظم اس کی فکر کرو، انصاف کی فکر کرو آپ۔ یہ ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہم ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی، یہ ختم ہو کر رہ جائے گا انشاءاللہ تعالی، یہ نہیں آئے گا۔ مگر ان واقعات کو کون روکے گا مسٹر پرائم منسٹر؟ کون روکے گا ان واقعات کو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ متحد رہیے، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، یقیناً اپنے اپنے مسلک پر قائم رہیے، کوئی نہیں روک سکتا آپ کو۔ آپ میلاد منانا چاہ رہے منائیے جوش کے ساتھ، آپ نہیں منانا چاہ رہے ٹھیک ہے، آپ کا اختیار ہے۔ آپ 11ویں منانا چاہ رہے منائیے، 11ویں منائیے، نہیں منانا چاہ رہے آپ کا اختیار۔ مگر اگر ہم اسی چیزوں میں الجھتے رہیں گے تو افروزل کو مارنے والا یہ نہیں دیکھا کہ وہ کون سے مسلک کا تھا، یہ 3 سال کے سزا کا قانون لانے والے یہ نہیں دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے کہ بس ان کی شریعت میں مداخلت ہونا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے اختلافات یقیناً ہے اس کو رحمت کا باعث بنائیے، زحمت کا باعث مت بننے دیجیے۔ اسی لیے آج الحمدللہ سب سے بڑی کامیابی ہماری یہ رہی کہ مختلف مسلک کے ذمہ داروں نے دارالسلام کی اس تاریخی سرزمین سے ہم تمام سے مخاطب کیا۔ ان کا یہاں پر آنا، ایک دوسرے کے بازو بیٹھنا، محبت کا اظہار کرنا، اور پھر ایک ہی زبان میں ایک ہی پیغام دینا کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے یہ سب سے بڑی ہماری کامیابی ہے۔ آج اسی لیے حیدرآباد سے نفرت کی جاتی ہے، کیونکہ ہندوستان میں بہت سی سرزمین ہیں، مگر یہاں کی مثالیں لوگ دیتی ہیں کہ دیکھو اگر کہیں پر جلسہ ہوا پورے ملک میں مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے لیے، تو سب سے پہلے سرزمین حیدرآباد پر۔ یہ ہماری کامیابی ہے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ بہت سے لوگ مجھ سے کئی باتیں کہہ رہے ہیں کہ فلاں ایسا بول دیے، وہ بول دیے۔ میرے بھائی، ایک بار اپن بول دیے تارا پان صاحب کے بارے میں، دوبارہ نہیں بولنے کا۔ بول دیے، جس کو سمجھ میں آیا سمجھ گیا، نہیں سمجھ میں آیا تو کیا کر سکتے اس کو، اس کی کمزوری ہے، اس کی کمزوری کا علاج بتا رہے تو انہیں الٹا اپنی مایوسی کا اظہار کر رہا ہے۔ بہرحال آپ متحد رہیے، اپنی جماعت اور اپنے تمام اس پر قائم رہیے، اور کثرت سے دعا کریے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے لیے۔ نمازوں کی پابندی کرو، یہاں سے چیخا مار کر جا کے صبح فجر گول مت کریے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ If you like the video, please like, share, subscribe and